آج پہلی رات تھی، بستر پہ پول سجائی گئی تھی۔ نبیلہ اور کمران کی شادی ہوئی تھی۔ شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی۔ نبیلہ بیڈ پہ بیٹھی تھی، کیمرہ میں تصاویر بنا رہا تھا۔ وہ کبھی دائیں سر کر رہی تھی، کبھی بائیں طرف سر۔ لوگ نہیں تھے، ہر چہرہ اجنبی تھا۔ کمران پاس بیٹھا تھا، سب محلے والے دلہن دیکھنے آئے ہوئی تھے۔ نبیلہ نظریں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کے 12 بجے چکی تھی۔ وہ تھک چکی تھی، بھوک سے برا حال تھا۔ سب چلے گئے، دروازہ بند ہوا۔ کمران نبیلہ کے پاس بیٹھا۔ آپ ایسا کرے، چینج کر لے، تھک گئے۔ مہنگے نبیلہ نے ڈسٹینس کیا بھوک سے۔ اس کے حالات عیر ہو رہی تھی، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ کمران کو اس کے تکن سے کیا واسطہ تھا؟ وہ محبت بری باتیں کہا کرنا چاہتا تھا۔ نبیلہ کو اپنے مردانگی کا روپ ڈالتے ہوئی بولا، دیکھو مجھے تماشے اچھے نہیں لگتے، میرے باتیں کان کھول کر سن لو۔ میں بار بار یہ باتیں نہیں بولوں گا۔ گھر کے سارے کام تمہارے ذمہ ہے، کھانا بنانے سے لے کر جھاڑو صفائی تک سن رہے ہو۔ نبیلہ نے ہاں میں سر بلایا۔ نبیلہ سوچ رہی تھی، کوئی گفٹ دے گا، کوئی محبت بری باتیں کرے گا، لیکن اس کو نبیلہ سے کام کروانے کی فکر تھی۔ شادی کے دن گزر گئی، ہاتھ میں جھاڑو، مقدر میں کچن لکھ دیا۔ نبیلہ کی جٹائی ان کے رشتہ دار تھی، لیکن یہ غیروں سے پیار کر گئی تھی۔ نبیلہ کھانا بنانا، صاف صفائی کرنا، کپڑے برتن صاف، سب کام کر کے جب تپل ٹوٹ جاتے تو رات کو شوہر کے نہریں اٹھانا۔ کمران بہت روکے ہوئی لہجے میں بات کرتا تھا۔ نبیلہ سے رات ڈن ہوا، اپنے کمرے میں چلے گئے۔ نبیلہ کمران کے پاس بیٹھ گئی۔ کمران، شادی کو 3 ماہ گزرے گئے، آپ مجھے کہیں گھمانے لے کر نہیں گئی۔ کمران حیرت سے دیکھ رہا تھا نبیلہ کے طرف۔ نبیلہ گھمانے مطلب کہاں جانا ہے؟ اس نے اتنے روکے لہجے میں پوچھا کہ نبیلہ سہم سی گئی تھی۔ کمران، آپ کیوں اتنے غصے سے بات کرتے ہیں؟ اس سے کمران ٹی وی دیکھتے ہوئی بولا، نبیلہ جاؤ، میرے کپڑے استری کرو، دماغ نہ خراب کرو یار، میں سارا دن کا تھکا ہوا ہوں۔ نبیلہ پیروں کے طرف بیٹھ گئی۔ اچھا چلے، آپ لیٹ جائے، میں آپ کو دبا دیتی ہوں۔ کمران لیٹ گا۔ نبیلہ کمران کے پاؤں دبانے لگی۔ کمران سو گیا تھا۔ وہ کمران کے پیروں کو اپنے گود میں رکھ کر سو رہے تھے۔ کمران نے شادی سے پہلے بہت دکھ دیکھے ہیں۔ مجھے محبت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے۔ آپ کیوں میرے آنکھیں سے میرا درد نہیں سمجھ پاتے؟ اصل میں نبیلہ کی ماں نہیں تھی، سو تیرے ماں کے ساتھ جوان ہوئی، اور سوتیلے ماں کیا سلوک کرتے ہیں یہ مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مدینہ نے بہت درد سہا تھا، سوتیلی ماں کے ہاتھوں یہاں قید ظلم یا بھی تو کیا تھا۔ نبیلہ 20 سال کی تھی اور کمران 36 سال کا، جیسا نبیلہ سے جان چھڑانے تھی۔ ان لوگوں نے وہ قدموں کے ساتھ لپٹے ہوئی اپنے ہم سفر سے احساس کے بیگ سے مانگ رہی تھی۔ صبح وہ فجر کے نماز سے پہلے جاگ جاتی، ناشتہ بنانا سب کے لیے اس کا ذمہ تھا۔ وہ اپنا درد کے پیغام نہ ہونے دیتی، وہ بس اپنے گھر میں آباد ہونا چاہتی تھی، اور کمران کا ساتھ اسے چاہیے۔ اکثر کبھی تکن کے وجہ سے برتن نہ دھو سکتے، یہ جھاڑو ٹائم پہ نہ لگا پاتے تو صاحب اسے لاکھوں باتیں سنا، وہ اپنے لبوں کو سیکھ کر ہر طعنہ برداشت کر جاتی۔ کمران، مجھے ہر مہینے 5000 دے دیا کرے نہ۔ کمران نے ظہر الدود ناگہان سے دیکھا نبیلہ کی طرف، خیر ہے نہ 5000 کیوں چاہیے تم کو؟ نبیلہ میں بڑے پیار سے جواب دیا۔ کمران میں عورت ہونا میری ضروریات ہوتی ہے، پیسے پاس ہو تو کبھی بازار جاؤ تو اپنے لیے کچھ ضرور چیزیں خرید لیا کرو۔ اب میں آپ کے بھائی سے تو یہ سب باتیں کہہ نہیں سکتے۔ کمران کو نہ جائے کیوں ایک کپڑا سے تھی نبیلہ سے اس نے غصہ میں بولا، نبیلہ دیکھو، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ تم کو الگ سے دے سکو، جو چاہیے امی سے کہہ دیا کرنا، وہ لا دیا کرے گے۔ الگ سے خرچہ چاہیے اس کو؟ نبیلہ کمران کے پاس بیٹھ گئی۔ کمران، آپ نے نہ دی مجھے کچھ بیس، پھر بھی میں آپ کے ساتھ خوش ہوں، بس آپ مجھے پیار سے بات کر لیا کرے، مجھے پیار سے آواز دیا کرے، میرا نام پیار سے پکارا کرے، قسم خدا کہ میں سب کچھ بول جایا کرو گے۔
दिन भर के तकन वह पुराने दर्द सब कुछ बस अब मुझे मोहब्बत से पुकारा करे। कमरान ने वक्ती तौर मुस्कुरा कर रहा, तो प्यार से ही तो रहता हो तुम्हारे साथ, नबीला नाज उठाने वाले लहजे में बोले। कमरान नहीं, न करते प्यार से बात मुझसे, लेकिन बस गुस्सा ही दिखाते हैं। कमरान ये देखे कि मेरे बर्थडे थे, मैंने आपका नाम अपने हाथ में मेहंदी से लिखा है। कमरान जैसे बस ने जार हो रहा था, उसके हाथों बातों से नबीला प्यार से बातें कर रहे थे कमरान से, लेकिन कमरान दिल ही दिल में बोल रहा था, गया पागल पड़ गए हैं मेरे, उसको क्या कहोगे, मैं न जाऊँ क्या वो बेरहमी करता था, वो उन्होंने नया घर बनाना था, गांव के लोग थे। कमरान नबीला से कहा, नबीला आज रात एंटे आ जाएगी तो हमारे मदद करना उनके घर में फेंकने। नबीला ने दिन भर घर के काम किए, फिर रात को वो एंटे उठाकर घर में फेंके लगे। रात की 3 बजे गई थी, काम खत्म हुआ, उसका जिस्म दर्द और थकन से बेजान सा हो रहा था। कमरान लेट गया, नबीला पास गए। कमरान प्लीज़ मेरा सर दबा देना, मुझे बहुत दर्द हो रहा। कमरान ने करोड़ बदली याद जाओ पेनाडाल खा लो, मुझसे दबाया नहीं जाता। वो बिस्तर पे लेट गई, न जाने क्यों आंखों से आंसू बहने लगे। वो रो रही थी, उसको बहुत दर्द हो रहा था। वो मुंह पे हाथ रखकर सांस रोकने की कोशिश कर रही थी। कमरान पास सोया हुआ था कि दर्द से न सो सके। फजर की अजान होने लगी कि उसके आंख लग गई। वो सोई हुई थी कि सास गालियाँ दे रही थी, मैडम सोई हुई, शर्म ही नहीं ही, टाइम देखो। कमरान भी बरहम हुआ, वो उठे। कमरान गुस्से में था, नबीला शर्म है तुमको, टाइम देखो, अम्मी खुद नाश्ता बना रहे हैं, तुम्हारे आंख ही नहीं खुलती। नबीला क्या कहते जब आप कमरान को फर्क ही नहीं पड़ता था, नबीला मर रहे हो या कैसे दर्द में हो। खामोश हुई, किचन में चले गई, सारा काम किया। उसके हालात काफ़ी खराब थी, उसने किसी कुछ न कहा। शादी को 3 साल गुजर गई थी, लेकिन औलाद नहीं थी। उन 3 सालों में कोई ऐसी सांस नहीं थी जब कभी स्कूल पाया हो, नई घर का काम शुरू किया। वो मजदूरी के तरह काम करने लगे, दिन भर सबके खाना बनाए थे, फिर कभी पैंट उठा कर देते तो कभी मट्टे उठा रही थी। 4 महीने उसने मजदूरी के घर तैयार हुआ। कमरान के साथ रहती हुई वो कमरान से दूर थी, कमरान उससे दूर रहने लगा, जिनके दौरे से रातों के दौरियां भी बढ़ने लगी थी। औलाद न होने के तने देने लगे, एक डर साहिब उसे सताने लगा। कमरान तो पहले ही उस दुख देता है, लेकिन अब औलाद न होने के तने उन दोनों कहे उससे चप कर कमरान के दूसरे शादी के बातें होने लगी। वो सबके रूबी सूरज रही थी, कुछ तो गलत हो रहा था। नबीला एक नौकरानी से बढ़कर कुछ न थी और लोग को सिर बैठे थी। नबीला को ची होप था, कहे कमरान मुझे दूर न कर दे, लेकिन जुटाने के जोटे बेटे ने बताया, ओंटे ने गुलामा माँ कह रही थी कमरान चाचू के शादी करने भी नहीं ओंटे लेकर आने हैं। नबीला समझ चुकी थी कोई कीमत टूटने वाली है, लेकिन वो खामोश थी। कमरान कमरे में बैठ चेहरे पे करीम लगा रहा था। नबीला पास गई, आजकल बहुत गरीब लगा रहे हैं, बड़े सोने लग रहे हैं आप। नबीला कमरान के कंधे पे सर रख कर बता रही थी, कमरान आप खुश रहे, हमेशा मैं नमाज पढ़कर आपके लिए बहुत दुआ मांग करते हैं, आपकी ज़िंदगी के दो आप के साथ ही तो मेरा सब कुछ है। जैसे वो एक दर्द दिल में छुपाकर खुद को समझा रही हो कि कमरान मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। और फिर वह दिन आ गया, लड़की वाले कमरान के घर आए, सांस में सख्ती से कहा खाना बनाओ और अपने कमरे में चले जाओ, सामने न आना। वह इतनी बेरहमी समझ रही थी, उसने शादी के बाद ये काम सीख लिया था, दर्द को छुपाना, खामोशी से रोना और बेपनाह दिले, लेकिन शक्वा न करना। वह वापस पलट कर देते तो सौतेले माँ ने जो उसे वापस कबूल न करते। सामने कमरान की शादी थी जो कभी भी दुख के दी कर निकाल सकता था। कमरान का रिश्ता तय हुआ, कुछ दिनों में ही दूसरी बीवी को प्यार कर ले आए। जिस कमरे में वो कमरान के साथ रहते थे, आज इस कमरे में कमरान के बाबू में कोई और थी, उसे अलग से एक कमरा दे दिया। वह हसरत भरी निगाह से देखती रहती थी। कमरान अपनी दूसरी बीवी को मरे घुमाने में गया, वो बहुत खुश था, लेकिन एक टिमाक दर्द नबीला को खाई जा रहा था। घर के
کام دن بھر کے تکن رات کے تنہائی درد بے پناہ لاپرواہی نئی دلہن کو سب بہت پیار کرتے تھے، لیکن نبیلہ ایک کونے میں بڑے شاید موت کے قریب آ گئی تھی، اور پھر ایک رات وہ کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ شاید آج وہ درد نہ برداشت کر پا رہے تھے، سر کا درد شدید تھا، وہ سر پہ دونوں ہاتھ رکھے چیخنے لگے، سب اپنے کمروں میں سو چکے تھے، درد کتنا شدید تھا برداشت نہ کر پائے، وہ کامران کو آوازیں دیتے رہے، لیکن کامران دوسرے بیوی کے باغوں میں سو رہا تھا، وہ زمین پر گر گئی، تڑپنے لگے، نہ جانے کتنی آوازیں بھی تھی، اور آخر وہ سکون کی نیند سو گئی، وہ دنیا چھوڑ گئی۔ صبح صاحب گالیاں دے رہی تھی، کمینے آج بھی نہیں اٹھے، ناشتہ بنانے کے لیے کامران نے آواز دی، امی نبیلہ کو بولو ہمارا ناشتہ ہمارے کمرے میں بھیج دی، ماں نے گالی دی، وہ سوئی ہوئی ہے، ابھی تک سونے دو، آج اسے کوئی نہ جگانے۔ اس کے کمرے میں دوپہر کا کھانا رہا تھا، سب اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن ابھی تک نبیلہ کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ آخر ساس کمرے میں گئی، دیکھا نبیلہ اوندھے منہ زمین پر پڑی تھی، ساس نے شور مچا دیا، سب اکٹھے ہو گئے، دیکھا وہ اکڑ چکی تھی، اس کے لاش کو چارپائی میں ڈالا، اس کے آنسو بھی ابھی تک ان آنکھوں میں تھے، اچانک سے کیسے مر گئی، ان لوگوں نے اسے دفنا دیا، کوئی آنکھ نہ روئی تھی۔ ایک دن اس کے کمرے کی صفائی کرتے کامران کی دوسری بیوی نے دیکھا، کچھ رپورٹ اور دوائیاں تھی اس کے کمرے میں، وہ دیکھ کر حیران ہو گئی، اس کو فریم کی عمر تھا، نہ جانے کب سے وہ یہ درد سہ رہی تھی، ایک ڈائری بھی لکھ رہی تھی، یہاں وہ اپنے اولاد درد لکھ رہا تھا کرتے، اس کے ڈائری کے کچھ چولے کامران مجھ سے روٹا رہے، میرے طرف دیکھا ہی نہیں، آج میں نے سارا دن مزدوری کے، کامران نے مجھے ٹھنڈا پانی پلایا، بہت خوش ہو، کامران کہتا ہے میں بہت اچھی ہوں، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں اس سے دور رہتا ہے، آج میں اس کے لیے بہت تیار ہوئی تھی، خود کو سنوارا تھا، لیکن پاگل نے ایک بات ہے میرے طرف نہیں دیکھا، پھر میں ناراض بھی نہیں ہوئی، وہ بہت ڈانٹا ہے، کچھ کہو تو مجھے جان لیوا، بیمار ہے، لیکن میں حکمران کو نہیں بتاؤں گے، وہ پریشان ہو جائے گی، ہمارا گھر بن کر تیار ہو گیا، میں نے اپنے کمرہ میں بہت سجایا، کامران کے شادی کر رہے ہیں، مجھ گھر سے نکالا تو کہاں جاؤں گے، میرا تو کوئی ہے میں نہیں، بس نوکرانی بن کر مرنے تک یہی رہوں گا۔ کامران اپنے دلہن سے بہت پیار کرتے ہیں، اسے برگر لا کر دیا، میں نے کہا مجھے بھی لا دو، کہتا ہے تم برتن دھو کر جا کر دماغ نہ خراب کرو، میرا بلایا، میں نے ہرگز تو مانگتا، صبح سے میرے سانس رک رہی، ایسے لگ رہا ہے میرا وقت قریب آ گیا، کاش کامران کے باہو میں مر سکتی، کاش کامران میرا درد سمجھتا، مجھے سینے سے لگاتا، میں سکون سے مر جاتے۔ کامران آپ کبھی میرے یہ ڈائری پڑھے تو خود کو میرے موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرا، بہت پیار بستی ہو آپ سے، بس نصیب سے ہار گئی، شاید کہ میرے قسمت میں ہوشیاں نہیں لکھی، اور ہاں پاگل ایک برگر ہی تو تھا، کنجوس تو مجھے لا دے تو کیا ہو جاتا، ڈانٹنے کی کیا ضرورت تھی، اپنی دوسری بیوی کا خیال رکھنا، میں تو نہیں ہوں گی، جب آپ کے ہاں اولاد ہونا تو میرے قبر پہ ضرور آنا، تمہارے نبیلہ، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، آپ لکھا بھی نہیں جا رہا ہے، کامران دل چاہ رہا ہے آپ کے پاس آ جاؤ، لیکن کے بعد سب کچھ ادھور رہ گیا، نبیلہ خاموشی سے مرتے، کامران ڈائری پڑھ کر بہت رویا، لیکن آپ رونے کا کیا فائدہ تھا، وہ بیچاری نہ جانے کتنا روئی تھی، اس کے قبر پہ قدموں کے طرف بیٹھ کر معافی مانگنے لگا، لیکن آپ معافی مانگنا یا کچھ بھی کرتا، وہ کہاں لوٹ کر آنے والی تھی، ایسے نہ جانے کتنی نبیلہ آج بھی ہے جو اپنے ہم سفر کی بھی روح بھی جی رہے، جو درس رہتی ہے شکوہ نہیں کرتی، آری بے قدروں اپنے بے ہم سفروں کو محبت سے دیکھ لیا کرو، خدا کی قسم وہ ہر دکھ بول جاتی ہے، اس سے پہلے کوئی نبیلہ دنیا سے چلے جائے، اور آپ کو جب تک سمجھ جا پائے دیر ہو چکے ہو، کہ یاد رکھنا قیامت کی دن محشر کو پوچھا جائے گا۔